ای میل میں مودی کا ذکر بھارت کے لیے شرمندگی کا باعث بن گیا۔ مودی کا شائننگ انڈیا ایپسٹین اسکینڈل کی وجہ سے داغدار بھارت کی سفارتی ساکھ پر سوال اٹھنے لگے۔ ایپسٹین فائلز میں مودی کا نام انسانی اسمگلنگ اور جنسی جرائم کے مرکزی کردار جیفری ایپسٹین سے جڑ گیا۔ جیفری ایپسٹین نے ای میل میں واضح لکھا ہے کہ مودی نے اس سے مشورہ لیا اور اسرائیل گئے۔ بھارتی جریدہ یہ لکھ رہا ہے، یہ بتا رہا ہے، اسرائیل میں امریکی صدر کے فائدے کے لیے ناچ گانا کیا اور یہ کرنا کام کر گیا۔ جیفری ایپسٹین نے ای میل میں واضح لکھا ہے کہ مودی نے اس سے مشورہ لیا اور اسرائیل گئے، اور ایپسٹین فائلز میں مودی کا نام انسانی اسمگلنگ اور جنسی جرائم کے مرکزی کردار جیفری ایپسٹین سے جڑ چکا ہے۔ بھارتی جریدہ خود یہ لکھ رہا ہے، انڈورس کر رہا ہے، اور مودی کا شائننگ انڈیا ایپسٹین اسکینڈل کی وجہ سے داغدار ہو رہا ہے۔ بھارت کی سفارتی ساکھ پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشانہ اٹھ رہا ہے۔ ایپسٹین ای میل میں مودی کی ذکر بھارت کے لیے مودی کا ذکر شرمندگی کا باعث ہے۔ ایپسٹین فائلز میں مودی کا نام انسانی اسمگلنگ اور جنسی جرائم کے مرکزی کردار جیفری ایپسٹین سے جڑ چکا ہے۔ جیفری ایپسٹین نے ای میل میں واضح لکھا ہے کہ مودی نے اس سے مشورہ لیا اور اسرائیل گئے۔ بھارتی جریدے کی جانب سے یہ لکھا گیا ہے۔ ای میل مودی کے جولائی 2017 کے دورہ اسرائیل کے 3 روز بعد لکھی گئی ہے۔ بھارتی جریدے نے جو تمام تر حقائق ہے کھل کر بیان کیے ہیں، کھل کر لکھ دیے ہیں۔ ایپسٹین ای میلز میں امریکی صدر کے فائدے کے لیے رقص، اور آخر میں انہوں نے کہا ہے کہ جو دیگر رقص کیا گیا اسرائیل میں امریکی صدر کے فائدے کے لیے ناچ گانا کیا اور یہ کرنا کام کر دیا ہے۔ ای میل مودی کے جولائی 2017 کے دورہ اسرائیل کے 3 روز بعد لکھی گئی۔ بھارتی جریدے کی جانب سے یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے، اور اسرائیل میں امریکی صدر کے فائدے کے لیے ناچ گانا کیا اور یہ کرنا کام کر گیا۔ بھارتی جریدہ یہ لکھ رہا ہے، جیفری ایپسٹین نے ای میل میں واضح لکھا ہے کہ مودی نے اس سے مشورہ لیا اور اسرائیل گئے۔ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ایپسٹین فائلز میں مودی کا نام اب انسانی اسمگلنگ اور جنسی جرائم کے مرکزی کردار جیفری ایپسٹین سے جڑ چکا ہے، اور اس تمام تر معاملے نے اس ایپسٹین ای میل کے حوالے سے جو یہ خبر سامنے آ رہی ہے، بھارتی جریدے کا جو آرٹیکل ہے، مودی کا ذکر بھارت کے لیے اب شرمندگی کا باعث بن چکا ہے، اور مودی کا شائننگ انڈیا اب ایپسٹین اسکینڈل کی وجہ سے داغدار ہو رہا ہے۔ بھارت کی سفارتی ساکھ پر بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان پیدا ہو چکا ہے۔ جی ہاں، ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے یہ۔ ایپسٹین ای میل میں مودی کا ذکر بھارت کے لیے شرمندگی کا باعث بن گیا ہے۔ مودی کا شائننگ انڈیا ایپسٹین اسکینڈل کی وجہ سے داغدار ہو گیا ہے۔ بھارت کی سفارتی ساکھ پر سوالیہ نشان اٹھنے لگے ہیں۔ ایپسٹین فائلز میں مودی کا نام انسانی اسمگلنگ اور جنسی جرائم کی مرکزی کردار جیفری ایپسٹین سے جڑ گیا۔ جیفری ایپسٹین نے ای میل میں واضح لکھا ہے کہ مودی نے اس سے مشورہ لیا اور اسرائیل گئے۔ بھارتی جریدہ یہ کہہ رہا ہے، اسرائیل میں امریکی صدر کے فائدے کے لیے ناچ گانا کیا اور یہ کرنا ناکام ہو گیا ہے۔ اور بھارتی جریدہ ایپسٹین ای میلز میں امریکی صدر کے فائدے کے لیے رقص اور آخر میں وقت بھی کیا ہے۔ ای میل مودی کے جولائی 2017 کے دورہ اسرائیل کے 3 روز بعد لکھی گئی۔ کانگریس رہنماؤں نے ایپسٹین فائلز میں نام آنے پر بھارتی وزیر اعظم سے فوری وضاحت مانگ لی ہے۔ یہ قومی وقار، بین الاقوامی ساکھ کا معاملہ ہے، مودی کو جواب دہ ہونا ہوگا۔ واضح ہو گیا ہے کہ وزیر اعظم مودی کے جیفری ایپسٹین کے ساتھ بہت گہرا اور پرانا تعلق ہے۔ وزیر اعظم مودی قوم جاننا چاہتی ہے کہ جیفری ایپسٹین سے آپ کا کیا رشتہ ہے۔ ایپسٹین ای میل میں مودی کا ذکر بھارت کے لیے شرمندگی کا باعث بن گیا ہے۔ سوالیہ نشان اٹھنے لگے ہیں، اور ایپسٹین فائلز میں مودی کا نام انسانی اسمگلنگ اور جنسی جرائم کے مرکزی کردار جیفری ایپسٹین سے جڑ گیا۔ جیفری ایپسٹین نے ای میل میں واضح لکھا کہ مودی نے اس سے مشورہ لیا اور اسرائیل گئے۔ اسرائیل میں امریکی صدر کے فائدے کے لیے ناچ گانا بھی کیا۔ اور بھارتی جریدے نے مزید کہا کہ ایپسٹین ای میلز میں امریکی صدر کے فائدے کے لیے رقص بھی کیا گیا۔ ای میل مودی کے جولائی 2017 کے دورہ اسرائیل کے 3 روز بعد لکھی گئی ہے، اور کانگریس رہنماؤں نے ایپسٹین فائلز میں نام آنے پر بھارتی وزیر اعظم سے فوری وضاحت بھی مانگی ہے۔ کہا گیا ہے کہ یہ قومی وقار، بین الاقوامی ساکھ کا معاملہ ہے، مودی کو جواب دہ ہونا چاہیے۔ واضح ہو گیا ہے کہ وزیر اعظم مودی کا جیفری ایپسٹین کے ساتھ بہت گہرا اور پرانا تعلق ہے۔ وزیر اعظم مودی قوم جاننا چاہتی ہے کہ جیفری ایپسٹین سے آپ کا کیا رشتہ ہے۔ ایپسٹین پر کم عمر لڑکیوں کے اسمگلنگ اور طاقتور نیٹ ورک میں شمولیت کے سنگین الزامات ہیں۔ ماہرین نے مودی کے اسرائیل میں رقص و گانے کو امریکی خوشنودی حاصل کرنے کی
कोशिश करार दिया है। बिल्कुल, अमरीकी जो इस हवाले से मौक़िफ़, तो इस हवाले से एप्स्टन ईमेल्स में अमरीकी सदर के फ़ायदे के रक़्स और आखिर में इट वर्क दर्ज है, यानी कि ये काम कर गया। मोदी के हवाले से आपको बता रहे हैं कि एक बहुत बड़ा साख पर सवालिया निशान उठ चुका है एप्स्टन फाइल्स। मोदी का शाइनिंग इंडिया महज नारा है, हकीकत में सिफारतकारी कम और तमाशा नुमाया है। माहिरीन ये राय रख रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, बराह रास्त लिए छेड़ेंगे आपको। तो पाक फौज को, पुलिस को, बलूचिस्तान गवर्नमेंट को खिराज तहसीन पेश करता हूं कि उन्होंने जिस भरपूर तरीके से दहशत गर्दों को पसपा होने पर मजबूर किया और 80 से ऊपर दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया, मैं समझता हूं कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट थी और उनका जो लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस था, जो उनकी तैयारी थी, वो मुकम्मल थी। और जैसे मैंने कल कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान बहुत बड़े नुकसान से बच गया। ये आए थे बहुत बड़ा नुकसान करने इन 12 शहरों के अंदर, मगर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की महारत और हमेशा की तरह उनका जो जज्बा कुर्बानी है, उसके तहत उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए भरपूर मुकाबला किया और दहशत गर्दों को कल हराया। ये फितना हिंदुस्तान जिसकी बैकिंग इंडिया से होती है, ये तो अब रोज़े रोशन की तरह आया है कि इंडियन मीडिया पे बैठ के जिस तरीके से बलूचिस्तान किया जाता है, और जब कुलभूषण यादव यहाँ पकड़ा गया, ये सारे ताने बाने हिंदुस्तान से मिलते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब मुकम्मल तौर पर इस सूरत हाल से आगाह रहे, अपडेट्स लेते रहे, सिक्योरिटी इदारों से राब्ते में रहे। तो आपको KPK में हुकूमत को बातों के अलावा कुछ आता भी है कि नहीं आता? और ये वो कहते हैं ना, अकल नहीं थे मौजा ही मौजा। तो जब अकल ना हो तो ये उस बेअकल मौज के अंदर मुब्तला हैं जिसके तहत इनको बिल्कुल एहसास नहीं है कि इन्होंने लोगों की सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर, इस पर तवज्जो देनी है। पूरी कौम अपना पेट काट कर हर साल NFC में इनको काउंटर टेररिज्म के लिए अरबों रुपया देती है। अभी तक CTD नहीं बना सके, अभी तक सेफ सिटी कैमरास पेशावर में नहीं लगा सके, अभी तक एक फोरेंसिक लैब नहीं बना सके। फोरेंसिक लैब के सैंपल लाहौर आते हैं। KP के अवाम इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इनका गिरेबान पकड़ेंगे इंशाल्लाह। और तीरा वैली के अंदर जो कल जिरगे ने चार्जशीट की है, जिरगे ने कहा है कि बदउनवानी भी हुई है, बद इंतजामी भी हुई है। वो 4 अरब रुपया जो तीरा के लोगों के लिए रखा गया था, वो कहाँ खर्च हुआ? हमारे जब सैलाब आता है या कुदरती आफत आती है, कैंप लगते हैं, वज़ीर आज़म वज़ीर उन कैंपों में जाते हैं, अवाम को सहूलियात देते हैं, इमदादी अशिया देते हैं, रजिस्ट्रेशन होती है, उनकी नकल मकानी के अंदर मुआवनत की जाती है। ये 4 अरब रुपया कहाँ गया? एक भी इनका तर्जुमान जो माइकों के आगे, कैमरों के आगे, स्टूडियोज के अंदर बैठ के इतने बड़े दावे करते थे, एक रिलीफ कैंप तीरा में नजर आया जहां ये मौजूद हों? तीरा में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, यूनिवर्सिटियां और पुलिस चौकियां और थाने पिछले 12 साल में KP की हुकूमत क्यों नहीं बना सकी? हम ये पूछने में हक बजाने में कि जो बाड़ा का सियासी इत्तेहाद था, उससे जो कहा है कि बद इंतजामी भी है, बदउनवानी भी है, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उनका कल का जिरगा एक जोरदार तमाचा है KP गवर्नमेंट के मुंह पे और उनकी बद इंतजामी और बदउनवानी पर, कि आप वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं कर सके। वहाँ के लोगों को जब फितनाल खवारिज का सामना करना पड़ता है और ये खवारिज हमला करते हैं या अगवा बरतवान करते हैं, तो पाक फौज वहाँ आती है, वो IBOs करके इनकी हिफाजत करती है। कल उन्होंने पाक फौज की ताज़ीम भी की और शुक्रिया भी अदा किया कि हमें पाक फौज हमेशा बचाती है। तो KP की गवर्नमेंट कहाँ पर है? जब इन लोगों को प्रोटेक्शन चाहिए होती है, KP की गवर्नमेंट गायब है। जब स्कूल चाहिए होते हैं, KP की गवर्नमेंट गायब है। जब इनको वहाँ पर सेहत की सहूलियात चाहिए होती हैं, KP की गवर्नमेंट गायब है। तो ये पाक फौज अगर इन लोगों को वहाँ रेस्क्यू ना करे और इनकी मदद ना करे तो इनका और कोई पुरसाने हाथ नहीं है। तो KP की गवर्नमेंट को मैं कहना चाहता हूँ कि बातें छोड़े और जाके अवाम की खिदमत करें। तीरा में कोई कैंप इन्होंने नहीं लगाया, ये इनका एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन था। लोगों की कोई मदद नहीं की, लोगों को बेसर सामानी की हालत में छोड़ा। इसकी जिम्मेदार सिर्फ वो हुकूमत है जो KP के अंदर समझती है कि हमारा काम सिर्फ एहतजाज करना और अडियाला के बाहर जो है
وہ بیٹھ کر بے تکی باتیں کرنا ہے، اس کے علاوہ ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے. تو یہ عوامی خدمت کا مقابلہ ہے اور لوگ انشاءاللہ تعالیٰ ان کا گریبان بھی پکڑیں گے اور ان سے جواب دہی بھی کریں گے. تھینک یو. جی